اللہ عز و جل فرماتا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی دنیا میں جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اسی کا نام ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ نے شریعت کو بچایا، قرآن کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ اللہ اس کے رسول کی معرفت کا لوگوں کو جام پلایا۔ ان کی تعداد بھی 72 تھی، سبحان اللہ، ان کی تعداد بھی بولیے 72۔ اور سورہ توبہ میں آیت نمبر بولیے 72 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے بڑی۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے کائنات کی سب سے بڑی چیز مل گئی، اور سب سے بڑی کامیابی اس شخص کو حاصل ہو گئی جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، وہ راضی اللہ سے راضی۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو ان کا جب دم نزا ہوتا ہے، جب آخری ہچکیاں لیتے ہیں اور موت کے آغوش میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جانتے ہیں رب العزت فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ اکبر، اس کو اللہ نفس مطمئنہ کہتا ہے جس کی زندگی کا ماحص رضا الہی ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ پھاقا کیا اف نہ کیا، بھوکا رہا اف نہ کیا، ظلم پر ظلم سہتا رہا اف نہ کیا، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ذرا سی آہ بھی نہ کیا، اللہ اکبر۔ تو خدا مند قدوس کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اے وہ نفس جو اطمینان سے رہی اس دھرتی پر، بولو اطمینان سے رہی۔ ایک بات سن لو، رحمان کو راضی کر لو گے تو بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی اطمینان سے رہو گے، اور شیطان کو راضی کرو گے تو محل میں رہو گے، ساری دولت تمہارے پاس رہے گی، پھر بھی بولو بے چین رہو گے، بے چین رہو گے، بے قرار رہو گے، سکون مسبر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نفس کا خالق مالک بولو اللہ رب العزت ہے۔ وہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اور اس کا نفس نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، سبحان اللہ، اپنے بولو۔ تو کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ بظاہر مظلوم ہیں بیچارے، فاقہ زدہ ہیں بیچارے، دریائے فرات پر پابندی لگائی گئی ہے، اور ظالم یزید کی فوج سمجھ رہی تھی کہ دریائے فرات کا پانی ہم جسے چاہیں گے پئیں گے۔ چنانچہ ان کا نعرہ مستانہ تھا یہ پانی جو دریائے فرات میں بہہ رہا ہے یہ یہودی پئیں گے، نصرانی پئیں گے، مجوسی پئیں گے، ہاں مشرکین پئیں گے، منافقین پئیں گے، جانور میں کتے اور خنزیر تک پئیں گے، مگر نہیں پینے دیں گے ہم تو آل بیت نبوت کو نہیں پینے دیں گے، جس کا نانا مختار کائنات ہے، جس کے ایک اشارے ابرو پر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، سبحان اللہ۔
تشنا لب ہو کے بتایا کہ یہ ہے صبر جمیل، ورنہ زمزم کی طرح پھوٹ نکلتا پانی۔ ان کو معمولی سمجھتے ہو؟ انہیں کہ جد کریم اسماعیل علیہ السلام تھے، جب پانی مکے میں نہیں تھا، ایڑیاں رگڑ دیا تھا تو خدا بند قدوس نے جبریل کو بھیج دیا تھا، جبریل جاؤ پر مارو، اور جہاں میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں چشمہ آب نکال دو۔ سبحان اللہ، چشمہ آب نکال دو، اللہ اکبر۔ اور وہ چشمہ ایسا چشمہ بنا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں جناب والا یعنی پانی نکالا جا رہا ہے، بالٹیاں پانی نکالی جا رہی ہیں، مگر وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے کنویں جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے یا لوگوں ہم تمہیں پانی دے سکیں، مگر جو ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو امام حسین کے جد اکرم ہے، جد کریم ہیں، ان کی پاؤں کی رگڑ سے جو چشمہ جاری ہوا ہے وہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات میں اس کا پانی پہنچ رہا ہے۔ اللہ بولیے، پورے کائنات میں اس کا پانی پہنچ رہا ہے۔ اللہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، لاد کر آ رہے ہیں، سارے پانی جناب والا صرف پیاس بجھانے کے لیے پی جاتی ہے، اور وہ زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے رگڑا تھا جناب والا، ایڑی سے رگڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، وہ کھانے کی جگہ بھی استعمال ہے، پینے کی جگہ بھی استعمال ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بیماری میں بھی وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی بولو نسبت اس کو حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ دیں تو یہ وہ خاندان ہے۔ تو جد کریم نے بتا دیا کہ ہم لوگوں کو کوئی بولو مجبور نہ سمجھا کرے، ہمیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے، مگر یہ تو امتحان ہے بس۔ اللہ یہ تو ایک امتحان ہے، ہم امتحان سے دو چار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہم اف تک نہ کریں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ازلی بدبخت امام علی مقام کے پاس آیا اور کہا کہ یزید کی حکومت ہے، آپ کو جیسے چاہیں گے ہم ذبح کر دیں گے، یہ دریائے فرات بہہ رہا ہے، ہم اس کا پانی ایک چلو بھی آپ کو اور آپ کے بچوں کو نہیں پینے دیں گے۔ حسین نے کہا کہ اللہ، یہ میری غیرت قرشیت کو، میری ہاشمیت کو، میری اسماعیلیت کو، میری براہیمیت کو چیلنج کر رہا ہے، اے اللہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہم امیت عطشانا، اے اللہ اسے پیاسا ہی مار دے، اللہ اسے پیاسا ہی مار دے، اسے بڑا غرہ ہے، دریائے فرات پر قبضہ بتا رہا ہے، اے اللہ ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں اس وقت بانگے، اس وقت جو زمام حکومت ہے، مگر اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو جس کو چاہے گا وہ پیے گا، جس کو تو نہیں چاہے گا نہیں پیے گا۔ اے اللہ اب اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما دے، اور میرے حسین کی دعا، مجھ حسین کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ اسے پیاسا مار دے۔ بڑا ناز ہے اس کو، پانی پر قبضہ ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا لے کر اس کو جب بھگا ہے تو پیاس کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ یزیدی فوجی کم بخت العطش 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 ہی کہتا رہ گیا، پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ لوگ اس کو گلاس سے منہ میں ڈال رہے ہیں، پانی حلقے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، پورا پورا مشکیزہ پلٹ دیا جا رہا ہے، مگر حلق قبول نہیں کر رہا ہے۔ اب بھی ظالم یزیدیو تمہیں عقل آ جانا چاہیے تھا کہ حسین کتنا بڑا مختار ہے، اس لیے کہ مختار ابن مختار ابن مختار ابن مختار۔ اللہ حسین کوئی معمولی ہے؟ حسین جو کہہ دے رب وہی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رضوان من اللہ اکبروں کی تفسیر ہے حسین۔ اللہ
رضوان من اللہ اکبروں کی تفسیر ہے حسین۔ چنانچہ وہ یزیدی فوجی پانی 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 مانگتا رہ گیا، اور مشکیزہ بھر بھر کے لوگ اس کو پر جسم پہ ڈال رہے ہیں، ہاں ہاں بدن پہ پانی جا رہا ہے، مگر اور پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ العطش العطش، اور پانی، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ چنانچہ اسی پیاس کے حالت میں مر گیا۔ اگر عقل ہوتی تو یزید کا ساتھ چھوڑ دیتے، حسین کے ساتھ آ جاتے، مگر خدا جب دین لیتا ہے، بڑے پتے کی بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ عقل چھن گئی تھی اللہ۔ ایک شخص آیا اور کہتا ہے، اے حسین، آپ نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں جلا لیا آگ۔ اصل میں امام علی مقام نے اپنے خیمے کے 3 طرف خندق کھدوا کر آگ ڈلوا دیا تھا کہ مبادا یہ ظالم لوگ عقب سے یا داہنی بائیں سے نہ حملہ کر سکیں۔ اب وہ کمبخت آتا ہے، کہتا ہے، حسین آپ نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلا لیا۔ حضرت امام علی مقام اس کے اس جملے کو برداشت نہ کر سکے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس کو اسی آگ میں جلا کے مار دے۔ اللہ، یہ مجھ کو جہنمی کہہ رہا ہے، یہ مجھ کو ناری کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کا گھوڑا جس پر وہ سوار تھا، اس نے جو اپنی پشت سے پھینکا ہے تو یزیدی جا کر اسی آگ میں جل گیا، اسی آگ میں جل گیا۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے، حسین آپ کو رسول اللہ سے کیا نسبت؟ ظالموں، مسجد نبوی کے ممبر و محراب گواہ ہیں اللہ کہ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں حسن حسین کو لا کر بٹھاتے تھے ممبر پہ، کہتے تھے یہ حسن ہے پہچان لو، یہ حسین ہے پہچان لو، اور ہر جگہ حسنین کریمین کا تعارف حضور نے کرایا، اور آج ظالم کہہ رہا ہے آپ کو حسین سے، آپ کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ حضرت امام علی مقام نے اس کے لیے بددعا فرمائی، اے اللہ اس کو بڑی ذلیل موت دے، اس کو بڑی ذلیل موت دے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ جملہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے نانا کی نسبت پر بھی کم وقت یہ جو ہے شک و شبہ ظاہر کرے۔ اللہ اکبر، جسے قرآن نے ابنانا ابناکم کہا ہے، میں وہ ذات گرامی اللہ۔ چنانچہ وہ کمبخت یزیدی، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، جھاڑی میں گیا، ایک بچھو، ایسا بچھو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ نکلا ہے بڑا خطرناک، اور اس کے شرمگاہ پر جا کر اس نے ڈنک مارا، اسی میں لتڑ پتڑ کر جناب والا لتڑ گیا گندگی میں، آپ دست بھی نہیں لے سکا، اسی حالت میں کمبخت وہ بھی نارے جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ سب آج کی یزیدیوں کو بتا دو، کچھ آج بھی کنفوسیاں کرتے ہیں، کھل کے تو بولتے نہیں، یزید کی ہم نوائی کریں، مگر جب موقع پاتے ہیں کہ اگر آپ جانیں گے نا کہ آپ سن سکتے ہیں تو آپ کو ضرور بتائیں گے، ارے وہ 2 شہزادہ کی لڑائی تھی، استغفر اللہ، توبہ توبہ، ارے کمبخت وہ شیطان کا شہزادہ ہوگا، رسول اللہ کا شہزادہ ضرور حسین ہے۔ اللہ، حسین کہاں، یزید کمبخت کہاں؟ یزید جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول من يبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ سرکار نے فرمایا میری سنت میں سب سے پہلے جو تبدیلی لائے گا، اپنی سنت کو بالائے طاق رکھے گا اور وہاں پر بدعات قائم کرے گا، وہ بنی امیہ کا ایک فرزند ہوگا، بنی امیہ کا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ یزید جانتے کب پیدا ہوا؟ یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ کتنے میں؟ 25 ہجری میں۔ سرکار کا پردہ فرمائے ہیں سن 11 ہجری میں، سن 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں سرکار پردہ فرمائے ہیں۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے 14 سال بعد یہ کمبخت یزید پیدا ہوا۔ 14 سال کے بعد یہ کمبخت یزید پیدا ہوا ہے۔
اور سرکار اب بتائیے کہ جب فرمائے ہوں گے تو اور پہلے ہی فرمائے ہوں گے نا، ایک دم پردہ فرمانے کو تو فرمائے نہ ہوں گے، لہذا سرکار نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کم بخت کے بارے میں کہ یزید پیدا ہوگا جو میری سنت کو پامال کرے گا، میری سنت کو مٹائے گا، کم بخت یہ اللہ۔ حضرات تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو رضا الہی حاصل ہوتی ہے ان سے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کیا سمجھے آپ؟ اچھا پلٹتا کون ہے بولو؟ پلٹتا وہی ہے جو وہی جہاں سے بلایا جا رہا، جہاں پلٹایا جا رہا وہیں سے گیا ہو نا، اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعی پلٹ آ، کیا مطلب؟ ارے ان کم بختوں میں کیا کر رہے ہو، ان یزیدیوں میں کیا کر رہے ہو؟ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فاجر لوگ ہیں، یہ بدماش لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ جب یہ اللہ کو نہیں پہچانتے تم کو کیا پہچانے گا؟ ارجعی لوٹا، تو ان کم بختوں میں مت رہو، آؤ چلے آؤ اللہ اللہ۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ، اللہ اکبر، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی مجھ سے اور میں راضی تجھ سے، سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بندہ اللہ سے راضی رہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ بندے سے راضی رہے بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھ سے راضی اور میں بولو تجھ سے راضی، سبحان اللہ۔ اس بندے کی میراث ہے اللہ اکبر، جس سے رب بھی راضی بندہ بھی رب سے راضی، اللہ۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں چلے آؤ تم، اللہ۔ تو میرے بندے کون بندے ہیں وہ؟ کیا یزید بندہ نہیں تھا؟ یزیدی فوج بندے نہیں تھے؟ نہیں، جب انسان ظلم کرتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، حق اور باطل کا امتیاز اس کی آنکھوں سے اٹھ جاتا ہے، تو خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا بندہ بن گیا ہے۔ رحمان کا بندہ وہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہے حقیقت میں، اور خدا کہتا ہے نہیں میرے بندے نہیں ہیں، اللہ ہو۔ جو شیطان کی مانے وہ ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر میرا بندہ ہوتا میری بات مانتا ہے نا، اللہ۔ تو یہاں پہ عبادی جو کہہ رہا تھا فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، تو وہاں عبادی سے مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام مراد ہے، مرسلین اکرام رسولان اعظام مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ ان ظالموں میں مت رہو، آؤ چلے آؤ اپنے رب کی طرف اور میرے ان بندوں میں داخل ہو جاؤ جن کو ہم نے نبوت دیا، رسالت دیا، جو اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان کے ساتھ تم بھی چلے آؤ اللہ۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ۔ اچھا عام نفس مطمئنہ جب ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جو سید شباب اہل جنہ ہو، سبحان اللہ، اس کو تو صرف جنتی نہیں، اس کے نانا نے اس کو سردار جنت کہہ دیا، اللہ۔ یا عام نفس مطمئنہ، اگر انسان نفس راضیۃ مرضیہ ہو جائے تو خدا کہتا ہے میری جنت میں چلے آؤ۔ اور یہاں تو سرکار حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، کیا سمجھے آپ؟ ان کے لیے اب یہ ہوگا، یہ جس کو چاہیں گے وہ جنتی ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہ جس کو چاہیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرات کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ سن 61 ہجری تھا، ابھی حضور کو پردہ فرمائے ہوئے صرف 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ کتنا؟ 50 سال نہیں ہوئی، 11 ہجری میں سرکار پردہ فرمائے، 61 ہجری میں وقوع کربلا ہوگا۔ 50 سال میں ابھی ایک عالم ہوتا ہے،
ایک مفتی ہوتا ہے، ایک شیخ طریقت ہوتا ہے، ایک پیر کامل ہوتا ہے، پوری زندگی اپنا وقف کر دیتا ہے، اور اس کے پردہ فرمانے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ہر شخص سے کہتا ہے بتائیے اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، بھیجا ان کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک قسم خدا کی، حسین کا قسم خدا کی، نانا سید کائنات ہے، اللہ ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے، من کنت مولا فعلی مولا، سرکار فرماتے ہیں میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے۔ اللہ آج اس سے دشمنی کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، 50 سال کے بعد، ایک صدی بھی نہیں گزری، کلمہ پڑھنے والوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے، نماز پڑھ رہے تھے، تبلیغی جماعت بھی تھی جناب والا، سب کچھ تھا، مگر نہیں تھا تو عشق نبی نہیں تھا۔ اور جس کے دل سے عشق نبی نکل جاتا ہے، عشق اہل بیت بھی نکل جاتا ہے، عشق صحابہ بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تو حضرات، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کیا بچایا؟ اسلام بچایا، قرآن بچایا، عرفان رب بچایا، کائنات کو جس کو ضرورت تھی اس کو بچایا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے جد کریم اسماعیل علیہ السلام کی بولی کی جناب والا تفسیر ثابت ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا، یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے باپ جان جو اللہ کا حکم ہے آپ کر ڈالیے، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو قربان نہیں ہوئے، ان کی جگہ پر دمبا آ گیا، مگر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا آ گیا، مگر پہلے وہ بولی بول چکے تھے، ذبح ہو رہا ہوں گا، کٹ رہا ہوں گا، میرے جسم پر چاقو چل رہا ہوگا، میرا جسم سر سے جدا ہو رہا ہوگا، میں ذرا سے روف نہیں کروں گا، ابو میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ جد کریم نے جو کہا تھا، رب نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا بھیج دیا، مگر کربلا کی زمین پر مینا کا وہ جملہ دہرایا جا رہا ہے، اللہ مینا میں وہ جملہ دہرایا جا رہا ہے۔ میرے جد کریم نے جو کہا ہے، آؤ دیکھو حسین کیسے اس کو نبھا رہا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، جس وقت یزیدی لوگ آپ کے سر اقدس کو جسم پاک سے جدا کر رہے تھے، تو امام علی مقام ذرا سے حرکت بھی نہیں کی، ذرا سے ہاتھ پاؤں ہلے بھی نہیں۔ اللہ راضی رضا راضیتم مردیہ کا اتنا اچھا ثبوت حسین نے تلوار کے سائے میں ادا کیا ہے، قسم خدا کی پوری کائنات میں ڈھونڈ ڈھاؤ تو یہ صبر نہیں پاؤ گے، یہ رضا نہیں پاؤ گے۔ اللہ جو سرکار حسین نے کربلا کے میدان میں ذرا سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے تھے، اور جد کریم جو اسماعیل نے کہا تھا، پوتے نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا نے بجھا دیا، اسے کربلا نے بجھا دیا۔ اللہ کا شکر کرو کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں نے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں ان سارے فرقوں میں جناب والا اگر سب کا تجزیہ کیا جائے تو صرف اہل سنت والجماعت ہی کھرا اترے گا ہر اعتبار سے۔ جب ہم آج سیدوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اب ایک سید معلوم ہو جاتا ہے نا، اپنے ہاتھ چومنے لگتے ہیں اس کا، ہے کسی مسلک میں یہ تعظیم سیدوں کی؟ بولیے ہے؟ صرف ہمارے یہاں اللہ اکبر ہے۔ جب آج 14 صدی اور 15ویں صدی میں سیدوں کو ہم دیکھتے ہیں جناب والا، تو دل میں ہمارے روشنی نور پھوٹ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں آج آل رسول ہیں، خوشبو ان کے اندر آ رہی ہے آل رسول کی، لاؤ ان کا ہاتھ چوم لیں گے، ان کے بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اگر سرکار حسین کا زمانہ ہم لوگ پائے ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ
اس دور کے سادات کا ہمارے ساتھ احترام ہے. یہ بھی ہماری حقانیت کی بہت سی علامتیں ہیں، اور ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اہل حق ہیں، اہل حق ہیں، اہل حق ہیں. اس لیے کہ نسبت رسول کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ جو بھی سید ہوتا ہے اس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اللہ. اور یہ تعظیم آپ کی جو ہے یزیدیت پہ ضرب لگاتی ہے اللہ، یزیدیت کو مٹاتی ہے. لذا سادات اکرام کا احترام کیا کرو، کسی سید سے جھگڑا نہ کیا کرو، لڑائی نہ کیا کرو. سید آل رسول ہوتا ہے قیامت تک. سرکار نے فرمایا سب کی نسل ختم ہو جائے گی مگر میری نسل چلے گی. سبحان اللہ، سب کی نسل چلتی ہے اس کے بیٹے سے. سرکار نے فرمایا میری نسل چلے گی، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. سبحان اللہ. اور قیامت میں بھی سب کا سلسلے نسب منقطع ہوگا. سرکار فرما رہے میری نسل وہاں بھی جاری ہوگا. سب پہچانے کہ یہ آل رسول جا رہا ہے، یہ آل رسول جا رہا ہے اللہ. اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، قربان جاؤ امام احمد رضا پر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے اللہ. یعنی ہم مطلبی نہیں ہیں، ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کسی نہ کسی آل رسول کی خدمت کرنے میں اپنے فخر محسوس کریں گے اللہ. اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.